خواتین و حضرات، تلاوت کلام پاک کے بعد وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب وفاقی بجٹ 2025-26 کے اسٹریٹجک پہلو سر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں میں تو آپ سے مجھے اجازت دیں تو میں کروں سر بات. سر سے پوچھیں. سر پچھلے 20 سال سے ایک ٹریڈیشن چلی ہوئی ہے، جب بھی بجٹ اناؤنسمنٹ ہو جاتی تھی ایف بی آر میں ایک ٹیکنیکل بریفنگ دی جاتی تھی، اور وہ بریفنگ جو ہے وہ بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہوتا تھا سر کہ بجائے اس کے کہ آپ دوسرے دن آ کے ہمیں کہتے تھے کہ آپ نے یہ فلاں چیز غلط چھاپ دی ہے، ایک پوری چیز پرسپیکٹیو، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جو یہ بتانا چاہیں اور ہم کہیں کہ نہیں آپ یہ بتائیں، اس میں بڑی ٹیکنیکل ساری ہوتی تھی. سر کل سارا شام کو ہم سارے کوئی کم از کم اب 4 مہینے لگا کے جو آپ نے ایک بجٹ بنایا ہے اور 355 پیجز کا فائنانس بل ہے سر، اس کو آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم 4 گھنٹے میں پوری طرح سے کمپریہینڈ کر کے چھاپیں گے. سر یہ ٹیکنیکل بریفنگ کیوں آپ لوگوں نے ختم کر دی ہے؟ اب ہر دفعہ ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہونی چاہیے. آپ پوچھ لیں کہ جتنے لوگ کھڑے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ میں 20 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسے ہوا کہ یہ بریفنگ نہ ہوئی ہو. میں پہلے بات تو سن لیں. ایک دفعہ بات سن لیں یار، یہ کوئی بات ہے. چلیے جی شہباز آپ واپس آئیں، یہ ٹیکنیکل بریفنگ ہی ہے. جرنلسٹ کافی سارے سیریل کے پاس موجود ہیں، آپ کے سرکاری ملازمین سیٹوں پر برج مارے سر، یہ کون سے یار ان کو کہیں گے واپس آ جائیں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. بٹو صاحب ذرا جائیں منا کے لائیں نا، ناراض کوئی ہوتا سے منانا بھی ہوتا ہے. میں گزارش کروں گا وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب سے کہ وہ 2025-26 کے اسٹریٹجک پہلوؤں بالخصوص معیشت کو توانا اور فعال بنانے، اسٹریٹجک تبدیلی، وسائل کی بہتر تقسیم اور عوامی ریلیف کے اقدامات پر آگاہ کریں. جی تھینک یو حامد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی بجٹ سپیچ کے بعد میں صرف یہ چاہتا تھا کہ انیشلی صرف 2-3-4 پہلو ایسے ہیں جن پہ فردر جو ہے میں کچھ کلیریفیکیشن دے سکوں، اور جیسے کہ آپ نے کل بڑے پیشنس کے ساتھ وہ سنی. It was about 1 hour 45 minutes، لیکن اس میں کچھ ایسے چیزیں ہیں جو میں یہاں اجاگر کرنا چاہتا ہوں in terms of the significance of the reforms and in terms of where we are and where we want to go. تو پہلی جو میں نے وہاں جو بجٹ سپیچ میں ذکر کیا تھا it was around the structural reforms، اور اس میں کئی چیزوں پہ تو آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ ہم نے ٹیکس ریفارمز میں کیا کر رہے ہیں. چیئرمین ایف بی آر یہاں موجود ہیں، یہ اس پہ فردر آپ کو ڈیٹیلز دے سکتے ہیں ان ٹرمز آف پیپل، پروسیس، ٹیکنالوجی اور جو ساری ٹرانسفارمیشن جاری ہے. اسی طرح جو انرجی ریفارمز ہیں اس پہ میں نے بڑی کل مفصل گفتگو کی. پریویٹائزیشن، ایس او ای ریفارمز کے بارے میں بات ہوئی، پینشن ریفارمز کے سلسلے میں بات ہوئی. لیکن جو کل ایک بہت امپورٹنٹ بات کی گئی واز اراؤنڈ دا ٹیرف ریفارمز، اور میں نے کل اس کو ایسٹ ایشیا موومنٹ بھی اس کو کہا، بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم وی آل اپریشیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. دیکھیے یہ 2 چیزیں ہیں اس ٹیرف ریفارمز کے سلسلے میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اوور آل پروٹیکٹڈ رجیم ہے اس کو چینج کیا جائے. جب پروٹیکشن کو اور والز اور پروٹیکشن آپ نیچے لے کر آتے ہیں تو اس کی اکانومی میں ایک بہتر ریسورس ایلوکیشن ہوتی ہے، اس کی کیپٹل ایلوکیشن بہتر چلتی ہے، اس کی ہیومن ریسورس ایلوکیشن بہتر چلتی ہے. دس دا اوور آل میکرو اکنامک فریم ورک. لیکن ہاؤ ڈز دس ہیلپ دا ایکسپورٹ انڈسٹری؟ بیکاز آئی تھنک دیٹس ویری ویری کرٹیکل کہ یہ جو ہم نے اتنے بڑی ٹیرف ریفارم کی بات کی ہے، اور میں فائنانس منسٹری سے ہوں، میرے ساتھ چیئرمین ایف بی آر بیٹھے ہیں،
تو لوگ تو ہمارے سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو آپ کا ریونیو کم ہو جائے گا. لیکن اگر ہم نے اس ملک کو ایک طریقے سے آگے لے کر جانا ہے اور آن اے اسٹرکچرل بیسس ہم نے ایکسپورٹ لیڈ ڈسکشن کی طرف جانا ہے, جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو چینج فنڈامنٹلی دا ڈی این اے آف دا اکانومی, تاکہ جب ہم گروتھ کی طرف جائیں تو وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے ڈالر سچویشن, وی ڈونٹ گیٹ انٹو اے بیلنس آف پیمنٹ پرابلم, so that we can continue to grow at a certain pace which is export led. اب اس میں جو کچھ ہم اقدام ہم نے اٹھائے ہیں اور as part of this discussion we are there, تو میں اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم نے دیکھیں اوور آل 7,000 ٹیرف لائنز ہیں. اب اس میں سے آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 4,000 ٹیرف لائنز میں ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو زیرو کر دیا گیا ہے. اس میں سے 2,700 جو ٹیرف لائنز ہیں ان میں کسٹم ڈیوٹیز کو کم کیا گیا ہے, اور اوور آل جو 2,000 ٹیرف لائنز ہیں دوز آر ڈائریکٹلی لنکڈ ود دوز را مٹیریلز اینڈ انٹرمیڈیری گڈس, جس کے بیسس پہ ایکسپورٹرز کو فائدہ پہنچے گا, کیونکہ ان کی کاسٹ ریڈکشن ہوگی, جس سے وہ کمپیٹیٹیو ہوں گے اینڈ دے ول بی ایبل ٹو ایکسپورٹ مور انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. یہ اب میں بات کر رہا ہوں ایئر 1 کی, اور ہم اس کو بتدریج اس کو لے کر جائیں گے ٹورڈز اے مور دین 4% ریڈکشن ان اوور آل ٹیرف رجیم ان پاکستان.